الحمد لله الكبير المتعال والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصيام والقرآن ليشفعان للعبد. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اتارا اسے جس نے ہے اسے رحمان کہتے ہیں. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مصلی رسول پر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سعادت بخشی. اس بات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کی مبارک راتوں کے اندر قرآن مجید کھڑے ہو کر سننے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں، رمضان المبارک مسلسل ان کی زندگیوں میں آتا رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک کی جس طرح قدر کرنی چاہیے، رمضان المبارک کو جیسے پانا چاہیے، کما حق ہوا رمضان المبارک کے اندر اس طرح کی عبادات نہیں کرتے ہیں. تو جو شخص رمضان المبارک کے اندر بھی اگر مسجد تک آ جاتا ہے اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق عطا فرمائی. حاضرین گرامی قدر احباب، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. پھر اسی قرآن مجید کا کسی سینے کے اندر محفوظ ہو جانا یہ نعمت عظمیٰ ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے میرے بھائیوں. علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر ایک بات لکھی ہے، بڑی عجیب بات لکھتے ہیں. کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات اتاری گئی، موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو کھولا، تورات کی تلاوت کرتے ہیں، پھر تورات کو بند کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تورات کے اندر میں نے ایک بات پڑھی ہے. کیا بات پڑھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے؟ فرماتے ہیں یا اللہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے، الآخرون السابقون، جو سب سے آخر میں آئے گی، اور السابقون سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ امت مجھے عطا کر دیجیے کہ جو امت سب سے آخر میں آئے گی اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے کلیم اللہ، وہ امت میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ امت محمدیہ بڑی فضیلتوں والی امت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی فضیلتیں بخشی ہیں میرے بھائی. پھر کھولتے ہیں تورات کو موسیٰ علیہ السلام، تلاوت کرتے ہیں، پھر بند کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ یا اللہ میں نے تورات کے اندر تلاوت کی کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے، اناجیلہم فی صدورہم، کہ ان کے نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ان کے سینے کے اندر ہوگی. یا اللہ ایسی امت کہ جن کے نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب صرف لکھی ہوئی نہیں ہوگی، صرف مصحف کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ ان کے سینوں کے اندر بھی محفوظ ہوگی. یا اللہ ایسی امت مجھے عطا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، یہ امت میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا اور ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے. میرے بھائی، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا ثواب، جس کا دیکھنا ثواب، جس کو اپنے پاس رکھنا ثواب، جس کا ہدیہ کرنا ثواب، ہر چیز کے اوپر ثواب ہے میرے بھائی.
جو شخص قرآن پڑھتا ہے میرے بھائی، تھوڑا سا اندازہ لگائیں آپ، میں مختصر بات کروں گا، آپ انشاءاللہ سنیں گے تو مجھے مزید سپورٹ ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قاری القرآن جو ہے، یقال لقاری القرآن، قاری القرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتل ورتقِ کما ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن، اے حامل قرآن، قرآن کو پڑھتا جا، ترتیل کے ساتھ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا۔ اب تھوڑا اندازہ لگائیں آپ، قرآن کی آیات ہیں 6666 آیات قرآن کے اندر۔ ایک حافظ قرآن جو ان 6666 آیاتوں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے، اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن سے کہیں گے کہ اے حافظ قرآن چڑھتا جا، قرآن کی 6666 آیاتیں ہیں، تو چڑھتا جا، تیری آخری منزل بھی 6666 سیڑھی ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ایک حافظ قرآن کی، جسے آج ہم معمولی سمجھتے ہیں میرے، اور اس پر بھی بس نہیں کیا ہے، اس کے اوپر بھی بس نہیں کیا ہے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن جب آخرت میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کے سروں کے اوپر ایسا تاج رکھیں گے جس تاج کی روشنی جو ہے وہ سورج سے بھی کئی درجہ اوپر۔ کتنا بڑا اعزاز ہے صرف حافظ قرآن کے والدین کے لیے میرے بھائی، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بس نہیں کرتے ہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو حفظ کیا، وَاسْتَظْهَرَهُ، اس کو اپنے اوپر اپلائی کیا، اس کے مطابق زندگی گزاری، قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جب وہ حافظ قرآن آئے گا تو اس کے اہل میں سے، اس کے عزیز و اقارب میں سے وہ لوگ جن کے اوپر جنت جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان سے کہا جائے گا کہ ان کو لے کر جنت میں داخل ہو جائے۔ میرے بھائیو، یہ حافظ قرآن جو ہے یہ سفارشی ہے۔ ہر بندہ کوشش کرے کہ کم از کم ہر گھر کے اندر ایک حافظ، ہر گھر کے اندر ایک حامل قرآن ہونا چاہیے جو آپ کا سفارشی ہو۔ سورہ فاتحہ آپ تلاوت کرتے ہیں، ہر نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں، مالک یوم الدین، یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاضی یوم الدین نہیں کہا کہ یوم الدین کا فیصلہ کرنے والا، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، میں روز جزا کا مالک ہوں۔ قاضی اور مالک کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ قاضی وہ ہوتا ہے جو قانون کا پابند ہوتا ہے، قاضی کے سامنے سفارشی نہیں آتا ہے، قاضی کے سامنے وکیل آتا ہے میرے بھائی۔ مالک وہ ہوتا ہے جو کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے، اور مالک کے سامنے وکیل نہیں آیا کرتے، سفارشی آیا کرتے ہیں میرے بھائی۔ اللہ رب العزت قاضی نہیں ہے، اللہ رب العزت مالک ہیں، اس کے سامنے سفارشی آئیں گے، اور یہ حافظ قرآن بھی ایک سفارشی ہوگا اپنے عزیز و اقارب میں سے ان 10 بندوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، انہیں لے کر اپنے ساتھ جنت میں چلائے گا۔ میرے بھائیوں، کوشش کریں، عید کے بعد مدارس کے اندر اکثر داخلے ہوتے ہیں، اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو لے کر مدرسے میں داخل کریں جو آپ کا سفارشی بنے۔ اور ہماری عادت کیا ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں میں سے جو بچہ سکول میں نہ چل رہا اسے لے کر مدرسے میں چھوڑ دیتے ہیں، چلو سکول میں نہیں چلا ہے تو مدرسہ پڑھ لے گا، پھر بھی مدرسہ اسے قبول کر لیتا ہے، اسے پڑھاتا ہے۔ ہماری طرح جو بالکل کنزین ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی پھر مقام عطا کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کے اندر جس نے قرآن سنایا اس کے لیے تو فضیلتیں ہیں، لیکن جنہوں نے قرآن سنا ہے وہ بھی فضیلتوں سے خالی نہیں ہے، جنہوں نے پورا مہینہ کھڑے ہو کر یہاں پر قرآن سنا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصیام والقرآن لیشفعان للعبد، روزہ اور قرآن جو ہے یہ بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ توجہ کیجئے گا میری طرف، روزہ اور قرآن سفارش کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ اے ربا، میں نے اس کو کھانے پینے شہوات سے پورے دن روکے رکھا، فشفعنی فیہ، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ، میں نے پوری رات تیرے بندے کو اپنی خاطر میں نے کھڑا رکھا ہے، یا اللہ میری سفارش قبول فرما
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फयुशफ़ान, उन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। कितना बड़ा एजाज है जिन्होंने पूरा रमजानुल मुबारक खड़े होकर कुरान सुना है मेरे भाई। रोजा भी उनकी सिफारिश करेगा, कुरान भी उनकी सिफारिश करेगा। और जो लोग पूरा रमजानुल मुबारक नहीं आ सकते हैं मसरूफियात की वजह से, सिर्फ आज इस मजलिस के अंदर आए हैं, वो भी फजीलतों से खाली नहीं है मेरे भाई। उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी फजीलतें रखी हैं। जब भी कुरान की महफिल होती है, कुरान की मजलिस लगती है, अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातिर कोई मजलिस होती है, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, उनके ऊपर सकीना नाजिल होती है। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, मलाइका उन्हें अपने परों से ढांप लेते हैं। वज़ुकिरा फ़ी मन इंदहु, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनके तज़किरे होते हैं। तो मेरे भाइयों, ये वो कुरान है। आज दुनिया के अंदर हम हर चीज के हुकूक बयान करते हैं, हर चीज के हुकूक, औरतों के हुकूक के ऊपर बात होती है, जानवरों के हुकूक के ऊपर बात होती है, हत्ता परिंदों के हुकूक के ऊपर भी बात होती है। लेकिन कुरान वो वाहिद चीज है, कुरान वो वाहिद किताब है कि कुफार तो दूर की बात है, हम मुसलमान भी इसके हुकूक को भूल बैठे हैं मेरे। आज हम मुसलमान भी इनके हुकूक की लापरवाही के अंदर मुब्तला है मेरे। कुरान के क्या हुकूक है मेरे भाइयों? कुरान का पहला हक यह है कि कुरान के ऊपर ईमान लाया जाए, कुरान के ऊपर सही मानों में ईमान लाया जाए। ईमान का मतलब यह है मेरे भाइयों कि जबान से कुरान का इकरार किया जाए और दिल से उसकी तस्दीक की जाए। और इसका मजहर इंसान की ये 6 फुट का जो इंसान की बॉडी है ये होना चाहिए कि कुरान उसके ऊपर नजर आना चाहिए कि इसके सीने के अंदर कुरान है मेरे भाई। जबान से अगर हम कुरान कहें, अंदर हमारे कुरान ना हो तो कुछ फायदा नहीं है मेरे। जब कुरान हम पकड़ते हैं, चूमते हैं, तो कुरान एक खामोश सदा लगाता है कि अल्लाह के बंदे तू मुझे चूम तो रहा है, मुंह से तो लगा रहा है, सीने से बाहर से तो लगा रहा है, सीने के अंदर भी मुझे ले जा, इस सीने के अंदर भी मुझे ले जा, तेरे अंदर कोई तब्दीली आ जाएगी। कुरान ये एक खामोश पैगाम देता है इंसान। तो हम कुरान की ताजीम तो करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन असल कुरान की ताजीम यह है मेरे भाइयों, कुरान के ऊपर असल ईमान लाना यह है कि हम इस कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करें। कुरान का दूसरा हक यह है कि हम उस कुरान की तिलावत करें। उठते बैठते चलते फिरते हम कुरान मजीद की तिलावत करें मेरे भाई। और बाज लोग तो कहते हैं कि कुरान समझ ना आए तो वैसे तिलावत करने का क्या फायदा है। मेरे भाइयों, वैसे भी तिलावत करने का फायदा है। अल्लाह तबारक व तआला फिर भी सवाब अता करते हैं। मौलाना साहब ने एक हदीस बयान की थी कि कोई शख्स अगर अलिफ लाम मीम कहता है तो एक हर्फ के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां अता करते हैं, एक हर्फ के ऊपर। तो अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हैं, अलिफ के ऊपर 10, लाम के ऊपर 10, मीम के ऊपर 10। सिर्फ अलिफ लाम मीम कहने से अल्लाह तबारक व तआला 30 नेकियां अता करते हैं। जरा सोचें, जो शख्स पूरा कुरान पढ़ता होगा, जो शख्स पूरा कुरान सुनता होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे कितनी नेकियां अता करते हैं। तो कुरान का दूसरा हक है कि इसकी तिलावत की जाए मेरे भाई। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की जिंदगियों का मुताला फरमा। मदीना की गलियों के अंदर जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद के वक्त निकला करते थे तो कुरान की आवाज आया करती थी। मदीना की गलियां कुरान से गूंजा करती थी मेरे भाइयों। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा मदीना की गली में जा रहे हैं, हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर के सामने से जा रहे हैं, अंदर से कुरान की आवाज आ रही है, कुरान की तिलावत हो रही है। फजर की नमाज के लिए अबू मूसा अशरी भी आते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मुस्कुराते हैं, पूछते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तेरे घर के सामने से गुजर रहा था, कुरान की आवाज आ रही थी, क्या ही खूब पढ़ते हैं कुरान। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे हबीब, अगर मुझे पता होता मैं कुरान को खत्म ही ना करता, मैं तिलावत करता जाता मुसलसल। तो मेरे भाइयों, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन हमारे लिए एक आइडियल है, हमारे लिए एक मेयार है मेरे भाई। उनके जिस तरह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने जिंदगियां गुजारी हैं, उस तरह हमें भी गुजारनी चाहिए मेरे भाई। तो कुरान का पहला हक है उसके ऊपर ईमान लाना, दूसरा हक है कुरान का उसकी तिलावत करना ज्यादा से ज्यादा मेरे। और तिलावत भी किस तरह करनी है मेरे भाइयों? सीख कर करनी है तिलावत। आज दुनिया के अंदर आप किसी भी तालीमी इदारे में चले जाएं, उम्र की शर्त है कि इतनी उम्र होगी, इतने बच्चे को दाखिल करते हैं, इससे ऊपर के बच्चे को एडमिशन हम नहीं देते। हर जगह रूल बने हुए होते हैं। कुरान वो वाहिद
قرآن کے وہ واحد ادارے ہیں جہاں پر عمر کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ ہم نے اپنے ساتھ 80 سال کے بوڑھے سفید ریشوں کو بیٹھ کر پڑھتے ہوئے دیکھا میرے بھائی۔ 80 سال کے بوڑھے سفید ریشے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اس کے لیے کوئی عمر کی ضرورت نہیں ہے، دین کے اندر شرمانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ آج بھی آپ کے پاس موقع ہے، ابھی بھی رمضان المبارک کے دن باقی ہیں، ان میں بھی آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن سیکھیں میرے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی زبان ہم سیکھتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں، اس کے لیے ہم کلاسز نہیں لیتے ہیں، اس کے لیے ہم تکلیفیں برداشت نہیں کرتے ہیں، دور دور تک ہم جاتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں اس کے لیے۔ قرآن وہ مظلوم کتاب ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے اٹھا کر تاخچوں میں رکھ دیا ہے۔ ہم صرف اور صرف اس کو صرف شادی بیاہ کی زینت بنائی ہوئی ہے، ہم نے دلہن کے سر کے اوپر گزارنے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے یہ قرآن میرے بھائی، جنازے کے سامنے لے کر جانے کے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے یہ قرآن۔ یہ قرآن میرے بھائیوں اس لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ تو قرآن کا پہلا حق اس کے اوپر ایمان، قرآن کا دوسرا حق اس کے اوپر اس کی تلاوت کرنا، قرآن کا تیسرا حق اس کے اندر غور و فکر کرنا میرے بھائی، اس کے معارف کو سمجھنا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا میرے بھائی کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ قرآن یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے میرے بھائی۔ رو پڑھتا ہے انسان جب پڑھتا ہے ترجمے سے قرآن۔ میرے بھائیوں ترجمے سیکھیں، ٹائم ملتا ہے آپ کو دیکھیں، کتنی مستند تفاسیر موجود ہیں، ترجمے موجود ہیں، کھولیں، ان سے استفادہ کریں، علماء کرام کے پاس جائیں، آپ محلے میں کوئی بھائی ہو آپ کا جو اس چیز کو سمجھتا ہو اس کے پاس جائیں، عورتیں ہیں وہ جائیں، گھروں میں جائیں، جو ہماری بہن بیٹی کوئی قرآن جانتی ہے اس کے پاس جائیں، قرآن سیکھیں ان سے میرے، قرآن کے معارف کو سمجھیں۔ قرآن ہمیں تسلیاں دیتا ہے، قرآن ہمیں غم کے اندر جب انسان ہوتا ہے قرآن کھول کر پڑھے تو انسان کو تسلی ملتی ہے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ انسان پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے اسے، تو قرآن سیکھ کر پڑھے میرے اور قرآن کو سمجھیں میرے بھائی۔ اور چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لایا جائے۔ یہ قرآن جو ہے یہ منتروں کے لیے نہیں آیا ہے کہ اس سے صرف منتر پڑھے جائیں اور اس کو رکھ دیا جائے میرے بھائی۔ قرآن کا اصل مقصد ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ فیہ آیات بینات، اس کے اندر واضح نشانیاں ہیں میرے بھائی، یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، اس سے ہم نے خود بھی ہدایت حاصل کرنی اور اس کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے میرے بھائی۔ ہم نے اپنی زندگی اٹھتے بیٹھتے ہم نے قرآن کے مطابق گزارنی ہے میرے بھائی۔ اور اگر ہم اپنی میری طرف توجہ کیجئے گا میرے بھائیو، اگر ہم اس قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو دنیا و آخرت دونوں میں ناکام ہوں گے میرے بھائی۔ پتہ ہے سب سے خطرناک بات کیا ہے؟ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں ہم شفیع المذنبین سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں ہماری شفاعت کریں گے، جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں حوض کوثر پلائیں گے، جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر روئیں گے ہمارے لیے میرے بھائی۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں جائیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گے ہمارے، وقال الرسول یا ربی، اے میرے ربا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری امت تو فیصلے اپنی منمانی کے کیا کرتی تھی، میری امت قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کیا کرتی تھی، قرآن جس مقصد کے لیے اتارا گیا تھا میری امت اس کو چھوڑ چکی تھی۔ میرے بھائیو کتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لگائیں، اس سے بڑی بدقسمتی ہو سکتی ہے میرے بھائیو؟ ابھی بھی ٹائم ہے ہمارے پاس بھائی، ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں، ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار لیں میرے بھائی۔ اور قرآن کا پانچواں اور آخری حق یہ ہے کہ قرآن کی تبلیغ کی جائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول بلغ پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک، جو اتارا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی کسی کے پاس آتی ہے اس کو آگے پھیلاؤ۔ میرے بھائیو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں، انہوں نے قرآن کو کیسے محفوظ کیا اور کیسے ہم تک پہنچایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، آج قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک زبر
حتیٰ کہ ایک ایک نقطہ بھی محفوظ ہے میرے بھائی۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قربانیاں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے تو اس طرح مصحف میں جمع شدہ قرآن نہیں تھا میرے بھائی، ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا، درختوں کے پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، کھالوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا، پھر بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قرآن کے اوپر ایمان لائیں، اس قرآن کی تلاوت کریں، اس قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو آگے پھیلائیں دوسروں تک میرے بھائی۔ تب جا کر ہماری دنیاوی زندگی بھی خوشحالی سے گزرے گی اور آخرت میں بھی ہم سرخرو رہیں گے میرے بھائی۔ دنیا کے اندر بھی ہم خوش ہوں گے اور آخرت میں بھی ہم خوش ہوں گے میرے بھائی۔ تو ارادہ کرتے ہیں یا نہیں میرے بھائیوں؟ کوشش کرے، ہر شخص کوشش کرے کہ میں نے اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو حافظ ضرور بنانا ہے، کسی ایک کو حامل قرآن ضرور بنانا ہے میرے بھائی۔ اور یہ ہرگز نہ سوچیں، یہ ہرگز نہ سوچیں کہ ایک گھر کے اندر اگر ایک حافظ قرآن ہے اور دوسرے کما رہے ہیں، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کیا پتہ انہیں اس حافظ قرآن کی وجہ سے دیا جا رہا، ان کے مال کے اندر برکت اس کی وجہ سے مل رہی ہو۔ تو میرے بھائیوں، جو حفاظ ہیں وہ بھی ہمت نہ ہاریں، وہ بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے میرے بھائیوں۔ اس دھرتی کے اوپر سب سے امیر ترین شخص وہ ہے میرے بھائی۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ مال و متاع، یہ تو ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ تو تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی ایک دن، انہوں نے تو نیست و نابود ہو جانا ہے۔ قرآن وہ واحد دولت ہے میرے بھائیوں جو نہ ختم ہونے والی، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی یہ والی۔ قرآن ایسی نعمت ہے میرے بھائیوں، اس کو غنیمت سمجھیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ جو ہے، آخری ایام چل رہے میرے بھائیوں، مزید میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ آپ کے کوئی مسائل ہیں، کوئی پوشیدہ مسائل ہیں، کوئی ایسی بات ہے جو آپ کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے بیان کریں، وہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ آپ کی سنتا ہے میرے بھائی، وہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ مانگتا ہے میرے بھائی۔ کوئی ایسی بات ہے جو آپ ابھی تک کسی کو نہیں بتا سکیں، اس رب کو بتائیں میرے بھائی، ایک دفعہ بتا کر دیکھیں میرے بھائی، ویسے چیک کرنے کے لیے تو اس سے مانگ کر دیکھیں آپ، وہ تب بھی دے دے گا کہ میرا بندہ تو ویسے ٹرائی کرنے کے لیے آیا، پھر بھی دے دیتا ہے اللہ تبارک۔ تو کوشش کرتے ہیں یا نہیں میرے بھائی؟